الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا صدائے قرآن کا سفر سبکن لفظاً دوسرے پارے پر پہنچ گیا ہے اور دوسرے پارے کی ابتدائی آیات ہیں، اور آج ہمارا سبق جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے لے کر 150 تک ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک کے واسطے رکوع و سجود کا ایک ہی رخ ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، پس تم خیر یعنی نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ لوگو، تمہارا گزر جہاں سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر سن لو، جہاں کہیں سے بھی تمہارا گزر ہو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے رکوع و سجود کیا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو لوگ ظالم ہیں ان کی الزام تراشیوں سے آپ بالکل خوف نہ رکھا کریں، پس آپ ان سے نہ ڈریں، صرف مجھ ہی سے ڈریں، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، دوسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے لے کر 150 تک کی یہ آیات ہیں، جن کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی آیات میں بالعموم تو ہمیں یہ تلقین ہے کہ جب بھی تم عبادت کے لیے رکوع و سجود کرو تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، جیسے آج ہم یہاں اپنے وطن عزیز میں جب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اپنا رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، مسجد حرام کی طرف کرتے ہیں، قبلے کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا جو ایک بالخصوص حکم آج کی آیات میں ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ، اور بڑا اہم ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ ناظرین کرام، ہم انسان جو ہیں نا، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، نہ بھی کی تو کیا حرج ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا تو گناہ ہے، کر بھی لیا تو کوئی بات نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں حد فاصل ہونا چاہیے، یہاں حد امتیاز ہونا چاہیے۔ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب قرآن کی صدا پہ ہم غور کرتے ہیں تو کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کی، سیئات کی جو سزا بیان کی ہے کلام اللہ میں، وہ جہنم کی آگ ہے بالعموم، کہ اس کا آخری ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ یہ بار بار تکرار کے ساتھ کلام اللہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو الٹیمیٹ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ناظرین کرام، ایک جہنم کی آگ ہے اور ایک دنیا کی آگ ہے، اس میں بھی امتیاز ہے۔ ہم تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ جو اللہ نے بطور خاص بھڑکا رکھی ہے گناہ گاروں کے لیے، وہ کیسی ہوگی؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ تمہارے اس ہاتھ میں آگ کا بڑا الاؤ ہم رکھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے بڑے گناہ کی سزا ہے، اور اس ہاتھ میں اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ تمہارے اس ہاتھ میں ہم آگ کا چھوٹا سا انگارہ رکھ رہے ہیں، ایک ہے الاؤ اور ایک ہے چھوٹا سا انگارہ، اور ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ جو چھوٹا سا کوئلہ ہے
یا چھوٹا سا انگارہ ہے، یہ تمہارے اس چھوٹے گناہ کی سزا ہے، مٹھی بند کر لو اس کوئلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر۔ تو ناظرین کرام، آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ آگ کا بڑا الاؤ اور یہ چھوٹا سا انگارہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی قابل برداشت ہے؟ کوئی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ نہ ہم اس کوئلے کی حدت کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ آگ کے بڑے الاؤ کی حدت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا فیصلہ کیا ہے، صدائے قرآن کیا ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، بلکہ نیکی کو بڑھ چڑھ کر یہ انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شام کو کر لوں گا۔ ناظرین کرام، اس میں کیا حکمتیں ہیں ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے؟ یہاں پر صدائے قرآن کیا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ میرے شاگرد ہیں، بڑے ناز سے اور فخر سے یہ اعتراف کیا کرتا ہوں، لیکن آج میرے وہ شاگرد بھی ماشاءاللہ پہلے پروگراموں میں جب آتے تھے تو میں ان کا نام لیتا تھا جناب مفتی امداد محمود فرید، لیکن آج ناظرین کرام میں ان کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں، ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب اب تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہو گئے الحمدللہ، اور یہ بھی اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ میرے ہاتھوں سے آپ کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے، اور مجھے ایک استاد کو، ایک باپ کو، ماں باپ کو اس سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو یہ خوشی کا عالم میں جان سکتا ہوں یا میرا اللہ جان سکتا ہے کہ آپ میرے شاگرد ہیں اور آج ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن کے میرے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور کیا جید قاری ہیں آپ، اتنی خوش الہانی سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور ڈاکٹر بننے کا بہت شکریہ، بہت مبارک۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ علم میں، عمل میں، فضل میں کسی سے کم نہیں ہیں، ہمارے وطن عزیز کا ایک سرمایہ ہیں آپ ماشاءاللہ ناظرین کرام، لفظ ان کے سامنے بھی ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ میرا انتخاب کیا جائے۔ آپ شاعرہ ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور جو کالم لکھتا ہے تو اس کو الفاظ کی جتنی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے، تو ماشاءاللہ جب ان کا کالم پڑھتے ہیں تب بھی ایسے لگتا ہے کہ الفاظ ان کے سامنے بھی کتار اندر کتار کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا انتخاب کیا جائے۔ جنابہ صوبیہ خان نیازی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آج آپ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائی ہیں۔ ناظرین کرام، بہت شکریہ۔ صوبیہ خان نیازی سے ہم انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، نعت کی صورت میں، تحت اللفظ کی صورت میں، پروگرام کے آخر میں، اور درمیان میں بھی میری دعوت ہوگی کہ آپ ماشاءاللہ اسکالر بھی ہیں، آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں بھی آپ نے ماشاءاللہ ماسٹرز کیا ہے، اور لفظ آپ کا سرمایہ ہیں، آپ ان سے کھیلتی ہیں، تو ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ بھی کریں جہاں آپ محسوس کریں اپنا سوال و جواب کی صورت میں۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کر رہا ہوں کہ جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تحویل قبلہ کا حکم دے دیا تو پھر بار بار تکرار کے ساتھ یہی ارشاد فرمایا کہ اب تم نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھنا ہے۔ ایک فرمائیے کہ خاص طور پر آج کے سبق کا شان نزول کیا ہے، اور یہ جو اللہ نے ابتداءً بار بار تاکید کی ہے کہ پھر سن لو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے رخ مسجد حرام کی طرف ہی ہونا چاہیے، اس کا شان نزول کیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس چیز کا اظہار اپنے حبیب سید الکریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب الرسول، یعنی جس کے معنی اور مفہوم میں مفسرین اور مترجمین نے یہ لکھا ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جاننے کے لیے ہی ان قبلوں کی ترتیب اور اس کی ترمیم اور اس کی تنقلیب یعنی کہ بدلنا
جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہے، اس کی وجہ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لنعلم ان یتبع الرسول، ہم جانے کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے، کون نبی کی اطاعت اتباع کرتا ہے۔ واہ، پہلا فلسفہ تو ہے یہی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ مشرکین کے روپ میں بھی منافقین تھے، اور یہود تو ویسے ہی اس قبلے کے بالکل خلاف ہی تھے، کیونکہ ان کو 3 چیزوں پر بڑی سخت چڑ تھی۔ ایک تو سب سے پہلی چڑ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو جمعہ کا دن دیا ہے، اس پر ان کو بہت سخت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ان کی یوم السبت میں اس طرح کی عبادت کا وہ اللہ کی طرف سے اعزاز ان کو حاصل نہیں تھا جو جمعے کی عبادت کے اندر حاصل تھا۔ صحیح۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، کیونکہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للناس، یہ ایک قدرتی اور طبی تقاضا ہے کہ میلان قلبی اس طرف خود بخود وہ اود کرتا ہے کہ جس کی طرف سے انسان کے خمیر کو اٹھایا جائے، واہ، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کا خمیر بیت اللہ العظیم کی مٹی سے اٹھایا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سانچے ایسے مخصوص تھے کہ جن سانچوں میں اور کسی اور کو غیر نبی کو نہیں ڈھالا گیا۔ اللہ، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان قلبی بیت اللہ کی طرف جاتا تھا۔ جی جی، اور سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی قبلہ، تحویل قبلہ، یہ اس لیے کی ہے، جس کا ایک تو فلسفہ یہ بتایا گیا ہے کہ لنعلم ان یتبع الرسول، کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو منافق بن کر پھر اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ یہاں مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ جو بنیادی طور پر کلام اللہ نے بھی اس کو گواہی کے طور پر لینا چاہا ہے کہ کون ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جی کون اپنے نبی کی اتباع کرتا ہے۔ ایک نقطہ ہے، ہم پہلے پروگراموں میں بھی اس کو ڈسکس کرتے آئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ارشاد فرمائیں آپ کا علم و فضل کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ رب العزت یہ کہتا ہے نا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، جی سوال اس وقت کیا جاتا ہے جب پہلے علم نہ ہو۔ اللہ کی ذات کو تو سب کچھ علم ہے، سب کچھ علم ہے، جاننے کے وہ تو- باوجود وہ خود ہاں، سوال کرتا ہے۔ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، جانتا ہے۔ دلوں کے بھیج جانتا ہے، خیال گزرتا ہے، ابھی جی زبان پر بات نہیں آتی، جی اس کو معلوم ہے۔ صحیح، تو پھر اس انداز کو اختیار کرنے کی اور اس کا اظہار بھی کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اللہ کو تو علم ہے، جی پھر اس طرح اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ یہ اسلوب اللہ تعالیٰ کی قرآن طرف کریم میں سے اکثر جگہ پہ یہی ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، جی جی، وہ عالم الغیب ہے۔ لیکن تدبیر اور تقدیر 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کی اس منازل میں، اسباب میں، وہ بندوں کو پرکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، صحیح۔ دار الابتلاء بنایا ہے، دار الآزمائش، یہ آزمائش اللہ کا کو گھر تو ہے۔ علم ہے ہی، ہے ہی اس ہے۔ میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کو تو یہ لیکن بھی- انسان کو اختیار دے کر پھر اس کو آزمانا چاہتا ہے، اور یہ اس کے آزمانے کے انداز ہیں، گفتگو کے اندر ایک پیارا پن ہے کہ وہ اپنے بندوں سے پیار محبت کرتے ہوئے اس طرح کے سوال کرتا ہے۔ واہ، وہ یہ سوال کر کے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس کا علم نہیں تھا، اس کا علم، اس کو ہے علم ربی سب سے اوپر ہے، تقدیر پر بھی علم ربی اوپر ہے، بالکل بالکل، علم ربی تقدیر پر بھی، تدبیر پر اوپر ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو جانچنے کے لیے وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات آزمائش فاتمہن، کے لیے، جی آزمائش کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں رہا یہ کہ بیت اللہ العظیم اول بیت وضع للناس، اس کی تعیین کے لیے جو جہت کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بار قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ 3 بار، یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً اور بڑے تاکید کے ساتھ یہ کہا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پورا ایک سیاق و سباق ہے جو ایک پیچھے سے چلتا ہوا، جو یہود اور نصارہ کی جو ابتدائی زندگی ان کی، اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام کا اس دنیا میں آنا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبلے بنائے ہیں، ان کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کی وجہ تسمیع کیا ہے، یہ صرف اور صرف جہت پروردگار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے، واہ، متوجہ کرنے، صرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کا کوئی اور اس کے علاوہ کنسیپٹ نہیں ہے، نہ وہ نفع نقصان کے مالک نہ ہیں، نفع نقصان کے مالک بیت ہیں، اللہ کی دیواریں، بلکہ حجر اسود بھی جو جنت کا جی پتھر، جنت کا پتھر ہے، جی اس کے بارے میں بھی جی حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ مت سمجھنا کہ کہ تم نفع بیت اللہ میں اگر نصب ہو ہاں، تو تمہارے اندر کوئی اختیار آ گیا ہے، اختیار کوئی آ قدرت آ گئی ہے، جی، تم کوئی نفع نقصان دے جی، سکتے ہو، جی، بالکل، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں محبت اس لیے ہے کہ میرے نبی کے لب لگے ہیں، بالکل اور ہم ایسے بھی ہی اپنے لب اس لیے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بندوں کو جو ایک خاص اپنی تجلیات کا جو اظہار ہے اس کو پانے کی خاطر بتائے ہیں، جی جی، ان میں پہلا قبلہ وہ عرش الہی کا ہے۔ عرش الہی خود ایک قبلہ ہے، جس کو قرآن مجید میں فرقان حمید کے اندر
باقاعدہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ان فرشتوں کو مقربین فرشتے کہتے ہیں جو بہت ہی قریب فرشتے ہیں، جن میں اسرافیل جنہوں بھی نے ہے، اس عرش کو تھاما ہوا ہے، اس عرش کو تھاما ہوا ہے، ان میں اولو العزم فرشتے بھی ہیں، جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل ملک الموت بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اور ان 4 فرشتوں کے علاوہ یہ بھی فرشتے ہیں حاملین عرش کے اندر، اور وہ 4 فرشتے بھی ہیں جو ریزرو ہیں، جو قیامت کے دن دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکم کرے گا کہ وہ 8 ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو اس طریقے سے وہ بھی اللہ کے طواف میں ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا، جیسے تسبیح بتائی جاتی ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ اتنی عظیم تسبیح ہے جس کو ہمارے لوگ صرف اور صرف رمضان المبارک میں جب ہم تراویح کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ تسبیح بڑی عام ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام تسبیح میں ولا اللہ يموت، کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار، یہ تسبیح ان کی کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، بندوں کو سکھانے کی یہ خاطر، ہم صرف تراویح کے 4 تراویحوں کے بعد پڑھتے ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کی یہ تسبیح ہے۔ صحیح۔ ایک تو مفتی صاحب پھر بلند و بالا قبلہ ہو گیا، بلند و بالا قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش الہی ہے، عرش الہی، عرش الہی کو تھامنے والے فرشتے حافین حول العرش بھی ہیں اور حاملین عرش بھی ہیں، جن کو فارسی میں کروبین کہتے ہیں، عربی میں مقربین کہتے ہیں، جن کے معنی ہیں مقرب فرشتے، جو بہت قریب ترین فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد پھر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس پر عام ملائکہ اس کا طواف کر رہے ہیں، اور ملائکہ کی اتنی تعداد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ معراج کے موقع پر جب میں وہاں پہنچا آسمان معلہ پر، تو میں پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے، کہ میں ان کے پاؤں پر میرا پاؤں نہ آ جائے، یعنی مثال ہے، ایک اشارہ تھا کہ اس قدر تعداد میں وہ اللہ کے فرشتے موجود تھے۔ اس کی بندگی تو سارے فرشتے ذرہ ذرہ کر رہا ہے، مگر احسن تقویم اس نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، پھر بھی وہ بندہ اپنے اس کی سجدے کے لیے، اس کی توجہ کے لیے، اس کی تجلیات پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اور اپنا وقت نہ نکالے، تو اس کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو قبلہ ہے وہ ہے بیت اللہ، انسانوں کے لیے، اشرف المخلوقات، اور یہ سب سے پہلا قبلہ ہے جس کی بڑی تاریخ ہے، آپ نے قرآن میں آپ نے سب کچھ پڑھا ہوگا، آپ نے بتایا بھی ہوگا، سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا، پھر آدم نے اور اولاد آدم اب نے اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ کے درمیان چوتھا قبلہ تو بیت المقدس ہے، اب بیت المقدس یہ کس کا قبلہ ہے اور بیت اللہ یہ کس کا قبلہ ہے؟ حالانکہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ بیت اللہ تمام انسانوں کا قبلہ ہے، بوزیا للناس کہا گیا ہے، اور بیت المقدس یہ انبیاء کا قبلہ ہے، مخصوص، یعنی اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک قومی قبلہ ہے اور ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی قبلہ ہے۔ اب یہ لفظ اگر کہتے ہوئے اس بات کے اندر کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض کی بھی شکل پیدا ہوتی ہے تو اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں یا ہر بستی میں جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ اس کی حکومت تو پورے علاقے پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا دارالخلافہ ایک ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے، جہاں سے وہ اپنے حکم صادر کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دارالخلافہ ہے بیت اللہ، جو تمام دنیا والوں کے لیے، تمام کائنات والوں کے لیے۔ تو وہ جو قبلہ آپ نے کہا کہ انبیاء کے لیے ہے بیت المقدس، وہ اس لیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے بنی اسرائیل کے انبیاء کے مخصوص قبلہ، لیکن اس میں یہ بات حدیث میں ملتی ہے، اور وہ حدیث کا حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد جب آپ کی اولاد پھیلنا شروع ہو گئی اور بیت اللہ سے دور ہو گئی اور بیت المقدس شام کے علاقے میں پہنچ گئی، تو اب وہاں سے جہت اور توجہ کرنے کے لیے اب اللہ کے گھر کی ضرورت تھی، تو اس میں پھر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ حالانکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کی یا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، بالکل درست ہے۔ مفتی صاحب یہاں رکتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہو کر یہ کریں گے بات۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور وقفہ ہے، وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے لے کر 150 تک کی آیات آج ہمارا موضوع ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ملائکہ کے ذریعے سے
قبلہ کو تعمیر کروایا، پھر حضرت آدم کے ذریعے سے کروایا، پھر آدم کے بعد آدم کی اولاد سے کروایا، اور پھر بیت المقدس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جس میں بیت المقدس کے اندر پھر جہت قبلہ بیت اللہ کو رکھتے ہوئے ایک گھر اور تعمیر کیا گیا، جیسے کہ جس کو پہلے بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، اس لیے القدس کہتے ہیں۔ قدس مزارات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مکانات کے لیے استعمال ہوتا ہے، معتبر جگہیں، بابرکت جگہیں۔ تو وہ آپ نے کہہ دیا کہ انبیاء کے رہنے کے لیے، انبیاء کے رہنے یا کے لیے، انبیاء کے ہم انبیاء کی عبادت کے لیے اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفیسز تھے، آفیسز تھے، جی بالکل انبیاء کی، جی، ایک دارالخلافہ کی حیثیت سے، لیکن اس بیت المقدس کی بھی جو جہت تھی جی وہ بھی بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف بالکل ایسی ہے۔ اس میں تمام احادیث متفق ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھا قبلہ ہے، یعنی ایک تو عرش الہی ہوا، عرش الہی، نمبر 2 بیت المعمور، نمبر 3 بیت اللہ العظیم، اور پھر بیت المقدس، اور پانچواں قبلہ یعنی جب اس کو کوئی بیت المقدس کہیں گے یا بیت المقدس کہیں گے؟ مقدس بھی لفظ صحیح ہے، مقدس بھی صحیح ہے، دونوں ظرف اور مصدر کے اعتبار سے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں جو آپ قبلہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا قبلہ کہ جس میں جب کوئی شخص اپنی جہت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اس کی تلاش نہ کر سکے اور اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں قبلہ کدھر ہے، قبلہ کس عام طور پر سفر کے دوران جیسے کہ تو اس کو ہم عربی کے اندر تحری کہتے ہیں، کہ تحری کر کے اگر کوئی شخص سوچ لے، جیسے کہ جابر کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ ہم نماز کا وقت ہوا تو رات کا وقت تھا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی قبلہ کس طرف ہے، تو ہم نے تحری کی، ہر ایک نے اپنے بھی تحری پر انہوں نے قبلہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم سب نے بالکل بیت اللہ سے منہ پھیر کے نماز پڑھی ہے، اور یہ معاملہ ہم نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کے پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ جہاں کہیں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے اگر قبلے کی تعین نہ ہو سکے، قبلہ دراصل مقصود نہیں ہے بلکہ وہ تجلیات پروردگار کا حصول اور مقصود ایک علامتی طور پر ہے، جی علامتی طور پر اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے ایک سمت کا ذکر کیا گیا، یہی وجہ تھی کہ وحدت کو قائم رکھنے کے لیے، بجائے اس کے کہ کوئی، اگر ہم یہ تصور کر لیں مفتی صاحب، میں نے عرض کیا تھا ایک پچھلے پروگرام میں کہ ایک عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اخفاء میں جو عبادات کی جاتی ہیں، خفی انداز میں کی جاتی ہیں، اس کے لیے سمت ضروری نہیں ہے، اس عبادت کے لیے، مثلا روزہ کی عبادت ہے، اس کے لیے سمت ضروری نہیں ہے، بالکل ماشاءاللہ، اسی طرح سے ذکر اذکار، اس کے لیے سمت ضروری نہیں ہے، لیکن ایسی کچھ عبادات ہیں جن کا اظہار جو ہے وہ خلوت میں نہیں، جلوت میں ہوتا ہے، وہ اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سمت درکار تھی، اس لیے اللہ رب العزت اب دیکھیں سمت کی تلاش کے لیے سیدنا ابراہیم جب غار سے نکلے تو سب سے پہلے تارے کو دیکھ کے کہا ھذا ربی، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، جب سورج کو دیکھا تو ھذا ربی ھذا اکبر، کہا کہ یہ میری سمت پروردگار اللہ کو تلاش کرنے کی یہی ہے کہ یہ روشنی جو آ رہی ہے یہ تجلیات پروردگار ہے۔ جب وہ بھی مان پڑ گئی، وہ بھی غروب ہو گیا، تو پھر کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہ ذات ایسی ہے وراء الورا، انفائنائٹ، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو جب اس کی کوئی حد نہیں ہے تو سمت اس کی کوئی متعین نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو پھر اللہ نے مصطفیٰ کتنی انسانیت کے لیے تخفیف پیدا کر دی، کتنی رعایت دے دی کہ بعض اوقات تمہارے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو احتساب ہے، وہ اختیاری حالت میں ہے، اختیاری حالت میں، جی ہاں بالکل ایسے ہے، ہوش و حواس کی حالت میں ہے۔ اب یہ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جہاز کا جو رخ ہے بالکل الٹ ہے، جی تو میں بھی اس طرف چیئر پہ بیٹھا ہوں، ہاں اس پر بڑا ایک اہم سوال اکثر پیشتر کیا جاتا ہے کہ کیا جہاز میں، ہوائی ایروپلین میں، یا ریل میں، یا گاڑی میں، یا بس میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس وقت کیا حکم ہے؟ فرض نماز اور نوافل میں یہ فرق ہے، کیونکہ فرض کے لیے قیام اور اس کے لیے جہت کا ہونا شرط ہے، اور نفل عبادت کے لیے جہت کا اور قیام کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ ہوتے تھے تو آپ نفل پڑھ لیا کرتے تھے، وہ نفل پڑھتے تھے، فرض نماز کے لیے آپ اترتے تھے۔ اب فرض نماز ایسی آ گئی کہ جس میں نماز کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا وقت جا رہا ہے، اب ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں اگر یا تو وہ بس والا روکے، اگر وہ نہیں روک رہا تو پھر اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، لیکن وہ ادا تو آپ کی ایک تشبیہ ہو جائے گی نماز کی، تشبیہ الصلاۃ وہ ہو جائے گی، لیکن بعد میں اپنے گھر پہ پہنچنے کے بعد اس نماز کا اعادہ کرنا تمہارے اوپر واجب ہوگا، لوٹانا ہوگا، اس لیے کہ فرض نماز کے اندر قیام بھی شرط ہے اور فرض نماز کے اندر جہت بھی شرط ہے۔ اچھا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچواں قبلہ کی قسم آپ بیان کر رہے تھے
کہ جب قبلے کا تعین نہ ہو سکے جی وہ صرف نفلی حالت کے لیے نفلی حالت کے لیے بالکل ایسی ہے. اور یہ واضح ہو جانی اگر چاہیے نفلی حالت کے لیے اور اس حالت میں کہ جب نہ ہو سکے اور ایسی صورت میں تحری کا حکم تو عام ہے نا. جی تحری کا حکم تو عام ہے. نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن وہ تشبیہن ہوگی. نہیں وہ ہوگی لیکن اس میں دو فرق ہیں. فرق یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے تحری نہیں کر سکتا اور اس کے لیے وہ گاڑی بھی نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے تو پھر تحری جائز ہے. پھر تو فرض نماز کے لیے بھی جائز ہے نفل کے لیے بھی جائز ہے. اگر ایک شخص نے فرض نماز پڑھ لی ہے تحری کر کے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا تو اب اس نے تحری کی پوچھا وہاں کے آج کل تو کتب نما ہیں آج کل تو جو نا جو کمپیوٹر نے ہمیں جدید کمپاس دے دیے ہیں اس کے ذریعے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر اس کی نماز لوٹانا واجب نہیں ہے. یہ اس صورت میں جس صورت میں اس کی تحری ہو چکی ہو. جب تحری کے علاوہ بات ہے کہ قیام ہونا شرط ہے نماز کے لیے تو اس میں یہ پھر اعتراض آئے گا کہ گاڑی میں یا سواری پہ یا پھر ایروپلین میں. اگر آپ دیکھیں ایروپلین کے اندر بھی آپ جو نا جہد کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں جہد کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں کھڑے ہونے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. اس میں انسان کو چکر نہیں آتے گر نہیں سکتا مفتی صاحب ایک تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ جو حالات و زمانہ کے اعتبار سے جی ٹھیک ہے یہ جو تخفیفات ہیں ہمارے لیے جی پھر وہ کدھر گئیں؟ تو تخفیفات ہے نا. تو اگر ایک شخص نے ایروپلین میں نماز شروع کی نہیں ایروپلین میں کیسے ممکن ہے؟ ممکن قیام میں نے خود ممکن نہیں ہے قیام سجدہ ممکن نہیں ہے. قیام کی جگہ بھی ہوتی ہے ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہوائی جہاز جب چارہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اچھی خاصی ایک ڈیوریشن طے کرتا ہے. صاحب مجبوری کی حالت ہے مجبوری کی حالت ہے لیکن اضطراری کیفیت ہے مجبوری کی اس میں حالت یہی ہے. حکم ہم تو عام طور پہ اپنی یہی ہے نا آج مساجد میں دیکھتے ہیں کہ جہاز کا سفر نہیں ہے کرسیوں پہ نماز پڑھی جاتی ہے بالکل بیماری ناجائز کی حالت میں. اب اس پر بھی ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے سر. اکثریت کی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں باطل ہو رہی ہیں. جو شخص بیٹھ کے سجدہ رکوع کر سکتا ہے وہ کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کو حق نہیں ہے نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کی. جو شخص زمین پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتا ہے اور آسانی سے وہ سجدہ اپنا زمین پہ کر سکتا ہے ایسے شخص کے لیے کرسی کا استعمال باطل ہے. اس کی نماز نہیں ہوتی. علماء کا فتویٰ ہے اس پر تمام علماء متفق ہیں. لیکن اس کے باوجود بڑی آسانی اور تخفیفات کا دروازہ اتنا کھول دیا گیا ہے کہ ہر شخص نے اپنی طرف سے فتوے دے کے اتنی آسانی کر دی ہے کہ ہر شخص نے اسلام اور دین کو بڑا سادہ اور ایسا آسان کر لیا کہ اپنی مرضی سے اس کو جو نا اپنی مرضی سے اس کو اڈاپٹ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے مساجد میں صرف اس کے لیے جو شخص رکوع اور سجدے پر طاقت نہیں رکھتا. یہ فقہ کا اصول ہے اصول فقہ میں کہ جو شخص رکوع اور سجدے پہ طاقت نہیں رکھتا بیٹھنے کی اور سجدہ کرنے کی ایسے شخص کے لیے قیام ساقط ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ بیٹھ کر بھی ساری نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن کرسیوں کا استعمال لوگ ہیں کہ وہ قیام کھڑے ہو کر لیتے ہیں جب سجدے کی باری کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے. چلو قیام کی صورت میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس میں صف بندی خراب ہو جاتی ہے. اور صف بندی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے کی ہے. اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ ایک شخص اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھ کے رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا وہ پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھے تاکہ صف کے اندر جو اتصال ہے اور جو برابری ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے اہتمام کے ساتھ صفوں کو ٹھیک کرنے کا حکم کیا تھا اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس لیے اس شخص کو بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے جو بیٹھ کے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے حکم ہاں جو بیٹھ کے رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کے نماز اشارتاً اس کے لیے آپ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں انہی تخفیفات کی تو بات کر رہا ہوں کہ حالات و زمانہ کے اعتبار سے یہ اس دین کے ہمارے دین کے احکام بدل جاتے ہیں. جی ہاں ایسے ہی ہے نا. جی اب پانی نہیں ملتا تو یمم کر لیں. جی بالکل. لیکن اب یہاں جو سوال یہ تھا نا کہ ریل میں اور خاص طور پہ ایروپلین میں کیونکہ کھڑے ہونے میں سر چکرانے کا خطرہ نہیں ہوتا. مفتی صاحب چلیں اس میں علماء نے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ حل کریں. جی ریل میں بھی نہیں ایروپلین میں بھی نہیں. جی میں گاڑی پہ سفر کر رہا ہوں. جی آپ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں اور ہم بیابان سے گزر رہے ہیں. جی عصر کا وقت ہو گیا. ہم نے گاڑی روکی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. مسجد بھی کوئی نہیں ادھر. جنگل ہے بیابان ہے. ہم اپنا رومال بچھاتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. قبلہ رخ بتانے والا بھی کوئی نہیں. کمپاس بھی میرے پاس نہیں ہے. کیسے نماز پڑھیں؟ بالکل نماز ہوگی. اس کی جہاں جس طرف بھی کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہوگی. وہ واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی اگر بعد میں اس کو پتہ چلے کہ میں نے قبلہ رخ نماز نہیں پڑھی لیکن بتانے والا کوئی نہیں تھا. اپنی تحری سے اپنی عقل سے اس نے فیصلہ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لی. اس کی نماز یہی پانچواں قبلہ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. یہی پانچواں قبلہ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سمت کا تعین نہ ہو رہا ہو پھر اللہ نے تخفیف کر دی ہے کہ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھو گے وہ ہو جائے. قیام کا حکم الگ ہے اس کی شریعت الگ ہے اس کے احکام الگ ہیں. ٹھیک جی آپ کی اجازت سے ایک اور وقفہ ہے لیکن اصل بات میری آگے جو آج کا مضمون ہے وہ بھی رہ گئی ہے جس میں
صوبیہ خان نیازی نے بھی شریک ہونا تھا، لیکن وہ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو تھی اور بڑی فقہی امور پہ گفتگو تھی، اور یہ بڑی توجہ کی حامل گفتگو تھی، اس پہ آپ غور کیجیے گا۔ مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں درود کریم کی صورت میں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے لے کر 150 تک کے مضامین آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام میں آج جو آیات ہیں زیر بحث، اس میں دوسرا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اس پہ کیا ارشاد؟ نیکیوں میں سبقت، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، بڑا ہی انداز اللہ کی اس کلام میں آنے والے اس معاملے کا جواب بھی ساتھ ہے کہ ہم تم سب کو اس نیکی کی خیرات، اور خیرات یعنی نیکیوں میں جو سبقت کرنے والے ہیں، ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے آخر میں۔ یہاں سبقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جلدی کرنا۔ قرآن مجید میں سبقت کے دو درجے ہیں، سبقت کے دو درجے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے وضاحت کے ساتھ بہت سی آیات ہیں۔ اب وہ وقت نہیں کہ میں ان سب کو لے کے آؤں، میں صرف جمعے کی نماز کے لیے لے کے آؤں گا۔ جمعے کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو تو اس وقت جلدی کیجیے، اپنے سارے کام چھوڑ دیجیے۔ یہاں فاستبقوا الخیرات میں جلدی مراد ہے، اور جہاں عام نمازوں کا حکم ہے اس میں جلدی کرنے سے حضور نے منع فرمایا ہے کہ جب تم آؤ کسی 5 نمازوں کے لیے کسی بھی مسجد میں نماز کے لیے تو دوڑ کے مت آؤ۔ صحیح۔ علیہم السکینہ، آپ سکینہ کے ساتھ، یعنی آپ اپنے اوپر سکینہ رکھتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لائیں، اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو آخری رکعت بھی مل جائے، آپ وقار سے آئیں، آرام سے آئیں، سانس پھولی ہوئی نہ ہو، اس حال میں آ کے نماز پڑھیں۔ اب فاستبقوا الخیرات کے دو معنی ہو گئے، جلدی کے اور نہ جلدی کے، دونوں معنوں میں ولا یأتوہا بالصلاۃ یہاں عام نمازوں میں ہے، جلدی بھاگنے کی یسعون یہ حکم نہیں ہے، صفحے چیرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ فاستبقوا الخیرات میں جو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب جس نیکی کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس وقت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، فضل، الہام اس پر نازل ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اس کو تاخیر کا شکار کر دیتا ہے، بعد میں وہ شیطان کا وہ حصار میں آ جاتا ہے، وہ اس نیکی کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان نیت کرتا ہے کہ میں اپنا صدقہ خیرات فلاں کو دے دوں، اس لیے حکم ہے کہ اپنا خیرات، اپنا صدقہ فوراً نکالے، اور خاص طور پہ جب زکوٰۃ فرضی ہے، جب حج فرضی ہے، جب اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی عمل ہے جس کا اس کا دینا اس پر فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں وہ تاخیر کر رہا ہے، تو خطرہ ہے کہ اس کی جان باقی رہے گی، اس کی زندگی باقی رہے گی۔ اس لیے تو حکم ہے کہ ایسے شخص کو سونے کے وقت وصیت کر کے سونی چاہیے۔ وصیت حکم آج بھی ایسے امپلیمنٹ ہے جیسا کہ میراث کے حکم سے پہلے، جیسے وصیت کا حکم پہلے فرض تھا میراث کے حکم کے آنے سے پہلے، آج بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے وراثت کے اس کے متعلق، وصیت کے متعلق۔ وصیت آج بھی تمہارے اوپر واجب اور امپلیمنٹ ہے۔ جب تم نے کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کا کوئی حق دینا ہے تو سونے سے پہلے لکھ کے سوئیں، تاکہ مرنے کے اگر خدا نخواستہ جو انسان کی نیند ہے وہ بھی تو موت کی بہن ہے، تو اگر وہ نہ اٹھ سکے تو اس کی وصیت موجود ہو۔ تو فاستبقوا الخیرات کے معنی یہ ہیں کہ نیکیوں کے اندر سبقت کریں، اور اسی سے انفاس کا لفظ نکلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک میں تمہاری نیکیوں پر فرشتے تمہارے انفاس پر فخر کرتے ہیں، کہ جب تم ایک دفعہ نیکی کرتے ہو، دوسری دفعہ کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، روزے رکھ کر پھر اس کے بعد رات کو قیام کرتے ہو، قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرتے ہو، تو اس پر مقابلہ ہے۔ یہ فاستبقوا الخیرات، اس کا حکم بھی شریعت سے ثابت ہے۔ لیکن ایسے عام مقابلے میں اس طرح کا مقابلہ کرنا کہ جس میں استباق ہو، اور اس استباق کے اندر کیا ہو، ایک دوسرے کا مقابلہ ہو دنیاوی مفاد کی خاطر، ایسے مفاد کو اور ایسے مقابلے کو فاستبقوا الخیرات نہیں کہتے۔ فاستبقوا الخیرات میں شرط ہے کہ اس کی نیت اللہ کی طرف خالص ہو، اور اس میں حصول اس کا اللہ کی رضا ہو، اور اس کی ذات مقصود ہو، اور نیکی کا عمل کرنا مطلوب ہے۔ اس میں جلدی کا عنصر داخل نہیں ہے؟ اس میں جلدی کا عنصر میں بتا دیا کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے فقط ہے، اور جیسے کہ رسول اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اچھا ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاۃ اذا اتت، کہ جب نماز فرض کا وقت ہو جائے فوراً ادا کرو، فاستبقوا الخیرات، یہ اس کے تحت آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایام اذا وجدت
کف وجدت کفن، جب وہ اپنا کوئی اگر ایسا جو ایسا شخص جس کی شادی نہیں ہوئی، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جب اس کا ہمسر مل جائے تو اس میں اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. والجنازۃ اذا اتت، اور جب تمہارا کسی میت جب تمہاری تیار ہو کے آ جائے تو اس کے بعد کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی چاہیے. یہ سارے اعمال فاستبقوا الخیرات میں نہیں اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ جنازہ موجود ہوتا ہے اور لوگ بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ منع ہے، اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے. ہاں اگر کسی کی انتظار ہے وہ الگ بات ہے، لیکن انتظار بھی اتنی نہ کی جائے کہ جس سے میت کو تکلیف ہو. حضور نے فرمایا جتنی تم زیادہ تاخیر کرو گے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً اس کو دفنانے کفنانے اور جنازے کا اہتمام کیا جائے. یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں. تو اس میں فاستبقوا الخیرات، یہ سارا کچھ یہ فاستبقوا الخیرات، جی ہاں یہ فاستبقوا الخیرات. مفتی صاحب بہت شکریہ. ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا لیکن بہت سارے مسائل ابھی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے. ناظرین کرام، میں چاہتا تو یہ تھا کہ پہلے ذکر صاحب قرآن کر دوں، لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری فاضل مہمان بھائی جناب صوبیہ خان نیازی، جو ہمارے ملک کی بہت بڑی شاعرہ ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان سے میں کچھ بھی بات چیت نہیں کر سکا. تو حصول برکت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میری بات سے پہلے اب آپ ہمیں اپنا کلام بھی سنا دیں، جو نعتیہ کلام ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنے تاثرات کا بھی اظہار فرما دیں کہ یہاں بیٹھ کر آپ کو محسوس کیا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس قابل سمجھا، نہیں اس قدر پرمسرت اور اس قدر سعادتوں والے پروگرام میں مجھے شامل کیا. عام گفتگو تو ہوتی رہتی ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن اس طرح کے لمحات بڑی میں سمجھتی ہوں کہ خوش بختی اور قسمت سے ملتے ہیں. اور آپ کا پروگرام جو ہے ہم لوگ شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ کوئی 75 تک پروگرام ہو گئے ہیں آپ کے. جی یہ 78 ہے آج. 8 ہے ماشاءاللہ. اور جس تسلسل سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے واحد مثال ہے. اس چینل کی بڑی برکت کا باعث ہے یہ، مطلب اس طرح سے ہو رہا ہے کہ پہلے پارے سے لے کے پہلی آیت سے لے کے تو اب جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ یعنی دوسرے پارے پہ آئے ہیں. تو پہلے بھی آپ کا پروگرام لگتا تھا تو ہم لوگوں نے رجسٹر رکھے ہوتے تھے اور ایک ایک مطلب آیت کو اس طرح سے لکھنا، بلکہ میری خالہ بھی لکھا کرتی تھیں. پھر بیچ میں تھوڑی ہو گیا کہ آپ نے وہ نئی پروگرام کیا، تو اب دوبارہ سے ہم اس انتظار میں تھے کہ کہیں سے شروع ہو یہ پروگرام اس طرح سے دوبارہ سے تو الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرح سے ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں. صبح آپ 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک پروگرام لگتا ہے، تو ٹی وی لگے ہوتے ہیں گھروں میں، تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس کو مطلب لگائیں اس پروگرام کو، اور لگاتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اور جس طرح سے آپ اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کی، اور اتنے ماشاءاللہ علماء کرام پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے. تو میرے لیے بہت شکریہ آپ کی اس تحسین کا، خوشی کا باعث ہے کہ میں یہاں آئی ہوں. آپ کا بہت شکریہ. تو میں نعت رسول مقبول پیش کروں گی. جی جی. ان اندھیروں میں بھی مہتاب کیے رکھتی ہے. واہ. ان اندھیروں میں بھی مہتاب کیے رکھتی ہے. یاد احمد مجھے شاداب کیے رکھتی ہے. یاد احمد مجھے شاداب کیے رکھتی ہے. ان اندھیروں میں بھی مہتاب کیے رکھتی ہے. یاد احمد مجھے شاداب کیے رکھتی ہے. سبحان اللہ. دل تو صحرا ہے مگر ان کی محبت اس کو. واہ. دل تو صحرا ہے مگر ان کی محبت اس کو. خوش نصیبی ہے کہ سیراب کیے رکھتی ہے. خوش نصیبی ہے کہ سیراب کیے رکھتی ہے. خوش نصیبی ہے کہ سیراب کیے رکھتی ہے. آپ کے در کی محبت ہے کہ مجھ سی عاجز. آپ کے در کی محبت ہے کہ مجھ سی عاجز. طائر دل کو بھی سرخاب کیے رکھتی ہے. عام سا دل کا پرندہ لیکن اس کو اس یاد سے سرخاب کیے رکھتی ہے. اب تخیل میں تیری مدح سرائی کر کے، اب تخیل میں تیری مدح سرائی کر کے روح خود صورت اداب کیے رکھتی ہے. روح خود صورت اداب کیے رکھتی ہے. اور سب مصائب میں محمد کا حوالہ دے کر سب مصائب میں محمد کا حوالہ دے کر زندگی اطلس و کم خواب کیے رکھتی ہے. سب مصائب میں محمد کا حوالہ دے کر زندگی اطلس و کم خواب کیے رکھتی ہے. ان اندھیروں میں بھی مہتاب کیے رکھتی ہے. یاد احمد مجھے شاداب کیے رکھتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ سر. کیا بات. بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین کرام، اب وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا. آج جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، وہ خاص طور پر اس وطن عزیز میں بسنے والے اس شخصیت کو بہت خوبی جانتے ہیں
حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ہمارے وطن کا خواب دیکھنے والے۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت علامہ سچے عاشق رسول تھے اور آپ کی ساری زندگی وہ قرآن کا نقشہ تھی اور اتباع رسول میں آپ کی زندگی گزری۔ اتنا عشق اور محبت ان کی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ وہ خود کہتے تھے کہ میرے پاس یہی سرمایہ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے، آپ کی محبت۔ ناظرین کرام، جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال جب ان کی زندگی کا آخری دن تھا، اپنی موت سے کچھ دیر پہلے اپنے ملازم علی بخش کو بلاتے ہیں، حضرت علامہ، اور بلا کر پاس بٹھا کر کہتے ہیں کہ علی بخش، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج آپ سے گواہی لینا چاہتا ہوں۔ علی بخش، تم نے میری ساری عمر بڑی خدمت کی ہے، میرا بستر بچھایا ہے، مجھے وضو کرایا ہے، مجھے کھانا کھلایا ہے، ہر لمحہ تم نے میری خدمت کی ہے اور آج تمہیں گواہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اگلی بات سننے سے پہلے آپ کو ایک یاد کرا دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، آپ جب اس دنیا سے رحلت کر کے گئے تو آپ کی عمر 63 برس تھی، آپ کی عمر 63 برس تھی۔ تو حضرت علامہ نے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اگلی بات جو اپنے ملازم سے کہی کہ علی بخش، وہ یہ کہی کہ گواہ رہنا، آج میں جا رہا ہوں۔ یہ حضرت علامہ نے اپنے ملازم سے کہا کہ گواہ رہنا، آج میں جا رہا ہوں، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ اور ساتھ ناظرین کرام، اگلی جو بات کہی آپ سن کے حیران ہوں گے، کہا کہ علی بخش، گواہ رہنا، میں 61 برس میں جا رہا ہوں۔ میں پھر یاد کراؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دنیاوی وہ 63 برس، اور علامہ نے کہا کہ علی بخش، گواہ رہنا، میں 61 برس میں جا رہا ہوں، اور ساتھ کہا گواہ رہنا علی بخش، ایک غلام اپنے آقا کے 2 قدم پیچھے ہی چلتا ہوا اچھا لگا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔